اب میں بات کروں گا کہ جو خواب ہیں جو مجھے آتے ہیں کہ یہ کیا یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ خواب جو ہے نا یہ اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی کوئی لوبی ہے جنہوں نے یہ بندہ جو ہے نا وہ لانچ کیا ہے۔ تو میں اب اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 1400 سال کی ہسٹری دیکھیں، کبھی کوئی مسلمانوں میں ایسا کوئی بندہ آیا ہے کہ جس نے خواب شیئر کیے ہو اور وہ اتنا مشہور ہو گیا ہو کہ اس کی پہچان یہ بن گئی ہو کہ یہ ڈریم شیئر کرتا ہے؟ یعنی لوگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو کوئی پولیٹیشین ہے، اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ جی یہ تو پولیٹیشین ہے، کوئی سپورٹس مین ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی ایکٹر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے۔ یعنی ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں، سائنٹسٹ ہیں یا ایکٹرز ہیں۔ اب میری پہچان کیا ہے کہ جی آپ اب تو خیر اللہ کی رحمت سے کافی خواب پھیل گئے ہوئے ہیں، تو آپ کسی کو تصویر دکھائیں تو وہ اگر اس نے دیکھی ہوگی تو وہ کہے گا ہاں اس نے تو خواب شیئر کر یہ اپنے خواب شیئر کرتا ہے۔ ایون اگر امریکہ میں بھی آپ چلے جائیں، یو کے میں چلے جائیں، ایون ایکواڈور سے بھی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ خواب شیئر کرتا ہے۔ یعنی 1400 سال کی ہسٹری میں آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جس کی یعنی پہچان ہی یہ بنی ہو کہ یہ خواب شیئر کرتا ہے۔ اگر آپ 1400 سال سے میں تھوڑا سا اور زیادہ جاؤں گا، آپ انسانی تاریخ کی ہسٹری میں دیکھ لیں، آپ کو کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کوئی ایک بندہ ایسا دنیا میں آیا ہو اس سے پہلے کہ جس کی جو پہچان ہے وہ پوری دنیا میں وہ یہ بنی ہو کہ اس کو ڈریمز آتے ہیں۔ یعنی آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو جو کفار ہیں وہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی چالیں چلتے رہتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو عرب سپرنگ وہ بھی مسلمانوں کے خلاف کافروں کی چالیں تھیں جو کامیاب بھی ہوئیں، جس سے آپ نے دیکھا کہ بہت سے جو اسلامک کنٹری تھے وہ ختم ہو گئے۔ ایجپٹ، سیریا اور جارڈن اور پتہ نہیں کتنے اسلامک ملک تھے وہ اس کی زرد میں آئے، تو وہ کافروں نے پلانز بنائے، چالیں چلیں اور وہ ان کی کامیاب ہوئیں اور وہ مسلمان ملک جو ہے نا وہ ختم ہوئے۔ ایون اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو توڑنے کے لیے بھی انہوں نے بہت سی چالیں چلی، ایون پاکستان میں شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے انہوں نے کتنی چالیں چلی، لیکن اللہ کی رحمت سے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس بیسٹ تھنک ٹینکس ہیں جو بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چالیں ہمیں ملیں کہ ہم جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ لیکن ان تھنک ٹینکرز کے دماغ میں بھی یہ آئیڈیا نہیں آیا، یہ جو ڈریمز کا آئیڈیا ہے کہ یہ ہم کوئی ایک ایسا بندہ چنتے ہیں جس کو ہم ڈریمز فیک بناتے ہیں اور وہ شیئر کرواتے ہیں اس سے۔ کافروں کو آپ چھوڑیں، ایون شیطان کو بھی یہ آئیڈیا نہیں آیا کہ میں کسی کو بتاؤں کہ یہ اس کو ایسے ڈریمز بنا کے تو اس سے شیئر کرواؤں۔ یعنی جب شیطان کام کرتا ہے تو وہ پھر کسی ایک آدمی کے پاس نہیں جائے گا، وہ سب کے پاس جائے گا۔ جیسے وہ گناہ کے لیے سب کو جا جا کے تو بہکاتا ہے کہ تم گناہ کرو، تو اسی طرح وہ اگر اس نے ڈریمز دکھانے تھے تو وہ پھر ساروں کو دکھاتا، کسی ایک بندے کو نہ دکھاتا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے دیکھیں تو مجھے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرنی آتی، اور پہلی سپیچ دیکھیں تو وہ تو بالکل ہی میری بہت ہی خراب تھی، دوسری تھوڑی سی بہتر تھی، آج کا مجھے نہیں پتا کہ کیسی ہے۔ تو میرا یعنی آپ لوگوں نے آئیڈیا لگایا ہوگا کہ میرا کوئی اتنا دماغ نہیں ہے کہ میں اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوں کہ میں یہ ڈریمز جو ہے نا وہ اپنی طرف سے بنا لوں اور لوگوں کو شیئر کرنا شروع کر دوں۔ اگر یہ آئیڈیا یعنی آپ انسانی تاریخ دیکھیں، اتنے انٹیلیجنٹ بندے آئے ہوں گے، آئنسٹائن اور پتہ نہیں کون کون آیا ہوگا، ان کے ذہن میں کسی کے ذہن میں یہ آئیڈیا نہیں آیا، یہ صرف آئیڈیا میرے ذہن میں ہی آنا تھا۔ یہ آئیڈیا صرف اللہ رب العالمین کا ہی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کا آئیڈیا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب کبھی بھی کوئی یونیک کام ہوتا ہے نا وہ اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو خواب ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا بھی کہ یہ خوابوں میں مجھے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ سکھایا۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی یہودیوں نے لانچ کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہودی اتنے پاگل نہیں ہیں
کہ وہ میرے جیسے بندے کو ہائر کر لیں جس کو نہ بات کرنی آتی ہے، نہ وہ اس کا دماغ کو اتنا زیادہ ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا اس کے پاس علم ہے۔ اگر کافر جب کسی کو یوز کرتے ہیں اور ہائر کرتے ہیں نا تو وہ بڑے انٹیلیجنٹ بندے کو کرتے ہیں کہ جس کے پاس دین دنیا کا بھی علم ہو تاکہ وہ اگلے کے بات کو کاؤنٹر تو کر سکے۔ تو وہ میرے جیسے بندے کو ہائر نہیں کریں گے۔ کہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ویس نصیر نے نا میری پرانے وہ انٹرویوز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں جس میں مجھے بات ہی نہیں کرنی آ رہی، یعنی مجھے بھی تھوڑا سا نا وہ غصہ آتا ہے کہ یار بندہ ایڈٹ ہی کر لیتا ہے ویڈیوز کو، وہ اس نے ویسے ہی اپلوڈ کی ہوئی ہیں پتہ نہیں وہ تو یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ کافی لوگ کسی میرے جیسے بندے کو ہائر کر کے اپنا وہ پلان جو ہے نا وہ کہیں گے کہ اس کو ہم نے ہائر کر لیا نا تو ہمارا تو وہ پلان 100% ناکام ہونا ہے، بلکہ ہم نے بھی اس نے خود بھی ایکسپوز ہونا ہے اور ہمیں بھی ایکسپوز کرے گا۔ تو یہ آپ بے فکر ہیں کہ وہ کافروں نے مجھے کوئی ایسے ہائر کیا ہوگا، کافی لوگ ایسے میرے جیسے بندے کو نہیں ہائر کرتے اور نہ کریں گے۔ یہ صرف اللہ رب العالمین ہی ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اگر اس کو خواب دکھائے ہیں تو میں اس کو بولنا بھی سکھا ہی لوں گا اور میں اس سے باقی کام بھی کروا ہی لوں گا، کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس نے تو کہنا کن فیکون کہ ہو جا، اور اس نے ہو جانا ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے ہو جا اور وہ چیز ہونا۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو اللہ مجھ سے تھوڑی سی بہتری کروا ہی رہا ہے۔ پہلی اسپیچ مجھ سے اچھی نہیں ہوئی، دوسری اس سے تھوڑی بہتر۔ اب یہ آپ لوگ بتائیں گے کہ میری تیسری اسپیچ کیسی ہے۔ اگر یہ پہلے سے بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے آہستہ آہستہ سکھا رہا ہے، وہی جو ہے وہ تدبیریں کرتا ہے۔ اور اللہ نے مجھے بہت سال پہلے کہا تھا کہ قاسم میں تمہارے لیے تدبیر کروں گا۔ اب وہ کیا تدبیر تھی اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اتنا ہے کہ اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اب میں نا اپنے خوابوں کے بارے میں بیان کروں گا کہ جو اللہ کی رحمت سے اور اس کی مدد سے سچے ہوئے ہیں، خاص طور پہ عمران خان کے بارے میں۔ جب عمران خان نے غالباً جون 2018 کو ایک دربار پہ جا کے تو قبر کو سجدہ کیا تھا، تو اس وقت اس کے بعد مجھے خواب میں آیا کہ اللہ کہتا ہے کہ قاسم عمران خان نے قبر کو سجدہ کر کے تو شرک اکبر کیا ہے، تو اب عمران خان کے ساتھ میری مدد نہیں ہے تب تک جب تک کہ عمران خان توبہ نہیں کر لیتا، بالکل ویسے ہی کہ سب کے سامنے وہ توبہ نہیں کر لیتا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کو سجدہ نہیں کر دیتا، تو اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ پھر 25 جولائی 2018 کو مجھے خواب آیا کہ عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں، لیکن اس طرح سے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے جس طرح سے کہ وہ وعدے کر کے آئے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اور بھی کافی ڈریمز آئیں جس میں عمران خان کے لیے ایک مسئلہ ختم ہوتا نہیں تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کے دور میں کافی ایسے مسئلے مسائل آتے رہے۔ اور پھر مجھے ڈریمز میں آیا کہ عمران خان کے اندر یعنی پارٹی کے اندر جو ہے وہ گروپنگ بن جاتی ہے اور وہ عمران خان کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مجھے ایک ڈریم میں آیا کہ ایون جو عمران خان کے ایلائز ہیں، وہ جو MQM یا دوسری پارٹیوں کو اس نے ساتھ ملایا ہوا تھا، وہ بھی عمران خان کو پریشرائز کرتے رہتے ہیں، اور ایون ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ تو پھر ایک ڈریم میں آیا مجھے کہ عمران خان کو پرفارمنس کا 30% صرف ٹائم ملے گا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اگست 2018 سے اگر آپ دیکھیں تو مارچ 2020 تک جو ٹائم ہے وہ تقریباً 30% ہی بنتا ہے اس کے 5 سال کا۔ تو جیسے ہی 30% ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ کرونا وائرس جو ہے نا وہ دنیا میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پاکستان میں بھی وہ پھیلتا ہے، اور اس کی وجہ سے عمران خان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنی پرفارمنس جو ہے نا وہ دکھا سکے۔ اور اس کے بعد پھر مجھے یہ بھی ڈریم آیا کہ عمران خان کے دور میں یعنی پاکستان کی ایک زمین ہوتی ہے جو ایسے دھنس جاتی ہے، اور اس سے بہت سے لوگوں کی جو کاروبار ہے نا وہ شدید متاثر ہوتے ہیں۔ تو یعنی یہ ڈریم سمبولک ہوتے ہیں، تو وہ ایک قدرتی آفت کو ریپریزنٹ کر رہی تھی، یعنی کوئی عمران خان کے دور میں کوئی قدرتی آفت آئے گی، تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کرونا وائرس کی صورت میں آئی۔ تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کو دنیا بھر سے سپورٹ حاصل تھی، یعنی اگر آپ دیکھیں تو جتنا
اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو سپورٹ کیا تھا اتنا شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم کو سپورٹ کیا ہو. لیکن ان سب باتوں کے باوجود عمران خان جو ہے وہ اپنا مدت بھی پوری نہیں کر سکے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو عمران خان اس طریقے سے گھر گئے کہ پاکستان میں آج تک کسی وزیر اعظم کو نہیں جانا پڑا. یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے عمران خان کو ریموو کیا گیا ایز اے پرائم منسٹر. تو اس کے علاوہ 2 خواب ایسے تھے کہ جس کے یعنی بعد میں جا کے تو عمران خان نے ہو بہو ویسے ہی الفاظ کہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی میں پریڈکشن کرتا ہوں اور یہ وہ اس طرح کی تو بہت سے لوگ پریڈکشنز کرتے ہیں. تو جو پریڈکشنز کرتے ہیں وہ 100 پریڈکشنز کی ہیں تو ان میں سے کوئی 8-10 سچی ہو جاتی ہوں گی ان کی, وہ بھی ان کے انالیسز ہوتے ہیں اور یا جو بھی. تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 100 پریڈکشنز کی ہیں تو 100 کی 100 ہی صحیح ہوئی ہوں. تو اگر آپ دیکھیں تو میرے جو ڈریمز ہیں, اگر میں عمران خان کو وہ اپنے خواب سناؤں نا آج تو کہ مجھے یہ خواب آئے تھے آپ کے بارے میں, تو عمران خان کہے گا کہ شاید وہ مجھے نا یہ قاسم جو نیوز ہیڈ لائنز ہیں نا وہ پڑھ کے سنا رہا ہے. یعنی اتنے سچے وہ ڈریمز جو تھے نا وہ ہوئے تھے. اور جو میں نے ابھی 2 خوابوں کا ذکر کیا اس میں ایک خواب میں عمران خان امریکہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں, اور ایک خواب میں عمران خان کہتا ہے, یہ خواب مجھے آیا تھا مارچ 2020 کو, اس میں عمران خان غصے میں آ کے اضطراب کی حالت میں آ کے کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی اور آ کے مجھ سے بہتر پرفارمنس دکھا سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ اس کو بلا لیں اور میں چلا جاتا ہوں. تو اگر آپ دیکھیں تو جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو عمران خان نے یہ ورڈ بہت بار یوز کیا کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں. اور پھر کچھ مہینے پیچھے چلے جائیں تو عمران خان نے ایک سپیچ میں کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جگہ کوئی اور آ کے تو مجھ سے بہتر پرفارمنس دکھا سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ اس کو لے آئیں, میں چلا جاتا ہوں. تو اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پریڈکشن کرنے والا ہو بہو ایسے یعنی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بندہ یہی الفاظ کہے گا. تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے جس کو غیب کا پتہ ہے, جس کو مستقبل کا پتہ ہے, جس کے دلوں کے حالوں کا پتہ ہے. تو وہ اللہ کو پتہ تھا عمران خان نے یہ ورڈ ایک دن کہنے ہیں, تو وہ اللہ نے اپنی رحمت سے وہ مجھے پہلے ہی خوابوں میں دکھا دیے کہ عمران خان نا یہ ایک وقت آئے گا ایسے ورڈز یوز کرے گا. تو جب عمران خان گیا 10 اپریل کو تو 15 اپریل 2022 کو مجھے خواب میں آیا کہ عمران خان بہت زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن وہ ارلی الیکشنز کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو یہ خواب میں نے وہ طلاب بھائی تھے, طلاب بھائی ہیں آسٹریلیا سے, تو طلاب بھائی آسٹریلیا سے ہیں تو ان کو نا میں نے یہ خواب شیئر کیا, انہوں نے وہ ویڈیو بنا کے نا تو اپلوڈ کر دی. لیں جی اب جب کبھی بھی وہ جو عمران خان کی جو ہوا بنی یعنی پوری دنیا سے اس کو سپورٹ آ رہی تھی اور ہر روز وہ آ رہا تھا بریکنگ نیوز, اگلے 24 گھنٹے میں الیکشن کا اعلان ہونے جا رہا ہے, اگلے 48 گھنٹے میں, اگلے 24 گھنٹے میں. اور میں اللہ سے دعا کیا کرتا تھا یا اللہ اب تو نے مجھے خواب تو دکھا دیا ہے, اب تو ہی ہے جو اس خواب کو سچا کر کے دکھا دے, ورنہ ارلی الیکشنز ہو گئے تو یہ میرا خواب جو ہے نا یہ جھوٹا ہو جانا. اور میرے جو مخالفین ہیں نا انہوں نے تو یہ نکال کے بتانا ہے کہ دیکھو یہ اس کا خواب جو ہے نا یہ جھوٹا ہو گیا. تو کرتے کرتے ایون سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کر دیا کہ 14 یعنی عمران خان نے 2 اسمبلیاں بھی توڑ دیں اپنی کہ کسی طرح ارلی الیکشنز ہو جائیں. تو پھر ایون سپریم کورٹ نے بھی اعلان کر دیا کہ 14 مئی کو ہر حال میں الیکشنز ہوں گے. اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ سپریم کورٹ کی بھی جو احکامات ہے اس پہ بھی عمل نہ ہوا ہو. تو وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا, اللہ نے تدبیر ایسی کی کہ وہ الیکشنز ہی نہیں ہوئے, یعنی سپریم کورٹ کے جو احکامات تھے اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو اب آپ نے دیکھا کہ الیکشنز اب یعنی جو لگ یہ رہا ہے شاید اپنے وقت پہ ہوں گے واللہ عالم, لیکن ارلی الیکشنز نہیں ہوئے. جو اس خواب میں آیا تھا کہ عمران خان ارلی الیکشن کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا, تو آپ نے دیکھا کہ وہ ارلی الیکشنز نہیں ہوئے. تو یہ کیوں نہیں ہوئے؟ میں پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان سے ایک سوال کرتا ہوں
کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آرمی نے اتنا سپورٹ کیا عمران خان کو، پوری دنیا سے عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں لوگ اور ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ عمران خان ناکام ہی ہوتے چلے گئے؟ تو انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی کوئی غور و فکر ہی نہیں کیا، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو عمران خان نے اللہ کو چھوڑ کے وہ قبر کو جو سجدہ کیا تھا، وہ شرک اکبر کیا تھا، اور اس کے بعد عمران خان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تھی، یہی وجہ بنی کہ عمران خان آج ناکام ہو رہے ہیں۔ اور اکثر میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اس نے سجدہ تعظیمی کیا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ یہ میں نے پہلی بار ہی سنا ہے۔ اللہ کے سوا تو کسی کو سجدہ کیا ہی نہیں جا سکتا، جو کرے گا وہ شرک کرے گا۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بہترین، اللہ نے جتنی بھی تخلیق کی ہے، جتنی مخلوق پیدا کی ہے، اس میں سب سے بہترین اللہ نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور ہم جتنا مرضی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہم صحابہ کرام جیسے محبت نہیں کر سکتے۔ تو مجھے کوئی ایک مثال بتا دیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا؟ کسی نے نہیں کیا۔ ایون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ اب پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اس چیز کو غور ہی نہیں کرتے، بلکہ عمران خان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جی اس نے تو شرک ہی نہیں کیا، اس نے، کوئی کہتا ہے کہ جی زمین کو چوم لیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ تعظیمی سجدہ کر دیا ہے۔ تو ایسا تو ہمیں تو نہیں ملتا، نہ صحابہ کی سنت ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ پھر کہاں سے انہوں نے نکال لیا؟ تو اب جتنا جلدی عمران خان اس چیز کو ریئلائز کرے گا، جتنے جلدی عمران خان کے سپورٹرز اس کو ریئلائز کریں گے، اتنا ہی ہم شرک اور اس کی اقسام پہ قابو کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ جو ہم نظاروں پہ چلے جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے، یعنی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب جو اس دنیا سے چلا گیا وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے اللہ پہ توکل کیا اور وہ اس وقت کے جو قحط زیادہ جو علاقہ تھا، جو قحط پڑا ہوا تھا، اس سے وہ باہر نکل آئے۔ تو آج پاکستان کی بھی آپ حالت دیکھیں، حالات دیکھیں، آپ کو بالکل ویسے ہی ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں پاکستان میں جو ہے نا وہ کوئی قحط پڑا ہوا ہے۔ اگر آپ، ظاہر سی بات ہے، اگر کھانے پینے کی پرائسز اتنی ہائی چلی گئی ہوئی ہیں، اتنی اوپر چلی گئی ہیں، تو وہ تبھی ہوتا ہے جب کسی ملک میں اللہ معاف کرے وہ کوئی قحط کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ تو اگر آج ہم نے اس سے نکلنا ہے تو آج ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے اور شرک اور اس کی اقسام سے توبہ کرنی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، تبھی اس ملک میں خوشحالی آئے گی، اور عمران خان تبھی کامیاب ہو سکیں گے جب وہ اللہ سے توبہ کریں گے۔ اب یہ جو یوسف علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ ان کو بھی تو سجدہ کیا گیا تھا، پہلی بات تو یہ کہ وہ ہماری شریعت نہیں ہے۔ جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو پچھلی ساری شریعتیں جو ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو ہم نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا ہے، ہم نے کسی اور کی شریعت کو فالو نہیں کرنا۔ اور رہی بات یوسف علیہ السلام کی، تو وہ اللہ کے نبی ہیں، تو اور وہ اللہ نے سند اتاری ہے اس چیز کی قرآن میں، اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہے وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی کو کوئی خواب آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے۔ تو جو یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے جو والد صاحب ہیں یوسف علیہ السلام کے، ان کو اس خواب کا پتہ تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ نے اس کی سند بھی اتاری، بالکل ویسے ہی جیسے کہ آدم علیہ السلام کی سند اتاری، اور اللہ نے سب کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس نے غرور اور تکبر میں آ کے سجدہ کیا۔ یعنی ابلیس نے غرور اور تکبر، یعنی جب وہ اللہ کی چادر کو اس نے اپنے اوپر اوڑھنے کی کوشش کی تو اللہ نے اس کو مردود قرار دے کے باہر نکال دیا۔ تو اللہ نے وہ سند اتاری، اللہ نے ان کو حکم دیا، تو وہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یہ اللہ نے حکم بھی جاری کیا اور سند بھی اتاری۔
تو اللہ نے اس چیز کی کوئی سند نہیں اتاری ہوئی کہ نعوذ باللہ قبروں کو جا کے آپ سجدے کرنا شروع ہو جائیں. تو اور ہم نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا ہے, ہم نے کسی اور شریعت کو فالو نہیں کرنا, کیونکہ پہلے کی امتوں میں شراب بھی حلال تھی اور ایک شخص 2 سگی بہنوں سے شادی بھی کر سکتا تھا, اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ چیزیں حرام ہو گئی ہیں, یہ نہیں ہم کر سکتے.